سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کا آخری رکوع۔ اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کے مختلف قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ ذکر فرمانے کا ایک مقصد ہمیں آگاہ کرنا تھا، متنبہ کرنا تھا، سمجھانا تھا کہ تم سے پہلی جتنی قومیں گزر چکیں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا تم بھی ہوشیار رہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کسی بھی موقع پر نہ کرنا، چونکہ یہ چیزیں اللہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہیں۔ واقعات اور انبیاء کی باتیں بیان کرنے کا دوسرا مقصد حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیاں دینی تھی۔ کس بات پر؟ کہ جب حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا، تو پھر حضرت کو مختلف قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس میں سے ایک بڑی اور بنیادی بات اور سب سے بڑا الزام حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ جب سے حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب کا نزول ہونا شروع ہوا ہے، ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی گئی ہے، ہمیں الگ الگ کر دیا گیا ہے، ہمیں لڑوا دیا گیا ہے۔ پہلے ہم ایک ساتھ رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، مگر جب سے آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی ہے آپ نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالی ہے، ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیے ہیں، ہمیں آپ نے ایک دوسرے سے لڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قرآن بھی پھوٹ ڈالتا ہے۔ قرآن میں وہ پالیسی نہیں ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، نہ نہ نہ، یہ منافقانہ پالیسی ہے۔ سب کو ساتھ لے کر چلو، سب ایک ہی تھالی میں کھائیں گے، ایک ہی برتن سے پئیں۔ یہ قرآن کا نہ دستور ہے نہ منشور ہے، نہ قرآن کا نہ قرآن سے پہلی کتابوں کا۔ ہاں، قرآن بند کرو پھر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، پھر سب کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ آپ قرآن بھی پڑھیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ کے پاس قرآن کا نظریہ بھی ہو، آپ دوسرے نظریوں والے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرے نا کہ میں قرآن کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہوں، اللہ کی قسم کائنات میں اس سے بڑا منافق کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھیں اور قرآن کے دشمنوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ آپ قرآن بھی پڑھیں، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کو بھی خوش رکھ کے چلیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جن کا نظریہ ہی قرآن والا نہ ہو، جن کے اصول منشور دستور قرآن والے نہ ہوں، جو اپنے نظریے رکھتے ہوں، اپنے دستور رکھتے ہوں، اپنے منشور رکھتے ہوں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ جب سے آئے ہیں تب سے پھوٹ پڑی ہے۔ پھوٹ کیسے پڑی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی شکایت لے کر آئے کہ جب سے آپ آئے ہیں پھوٹ پڑی ہے، اور ایسی پھوٹ پڑی ہے۔ ابوبکر اتنا شریف آدمی کہ آج تک گلی میں کسی سے نہیں الجھے،
گلی میں کسی سے نہیں الجھے، مگر ابو بکر نے میرے منہ پہ چماٹا مارا ہے۔ یہ ابو بکر کے والد کے بیان ہے، میرے منہ پہ چماٹا مارا ہے آپ کے ابو بکر نے، اور یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ ابو بکر کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہ کیوں چماٹا مارا ہے اپنے باپ کو، وجہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین کر رہا تھا، آپ کی توہین کر رہا تھا، اور یہ چیز مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابھی تک مسلمان ہیں، بعد میں جب مسلمان ہوئے، بعد میں دونوں باپ بیٹے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے فلاں جنگ کے موقع پر جب میں کفار کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، آپ اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، بالکل میرے نشانے پر تھے، میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا، میں نے باپ سمجھنے کہا باپ ہے چھوڑو معاف کر دو۔ ابو بکر نے پھر کہا سن، تو نے باپ سمجھ کے معاف کیا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا محمد کے دین کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح شکایت لے کر رہے کہ آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، برادری کے ہیں، مگر جب سے یہ کتاب پڑھی گئی ہے تب سے پھوٹ پڑ چکی ہے، اختلاف آنا شروع ہیں۔ جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، جس نے اس پر ایمان لایا ہے، وہ ایک انچ بھی اس سے آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور قرآن ہے ہی اسی چیز کا نام کہ جب قرآن پڑھے تو دوسرے منشور کو لیتا کیوں ہے؟ جب قرآن کا قانون تیرے پاس ہے تو دوسرے قانون کی ضرورت ہے کیوں؟ زندگی گزارنے کا اصول جب اللہ کا قرآن، اللہ کا قانون تجھے دے رہے، تجھے ضرورت کیا ہے کسی اور کی؟ مگر ہم تو چونکہ وہی بات، کمزور ایمان ہے ہمارے۔ صحابہ کے ایمان تو کمزور نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا جب قرآن پڑھا ہے تو اب ہر چیز اسی کے مطابق ہوگی، جب ایمان لے کر آئے تو ہر چیز اسی کے مطابق ہوگی، جب سب سے لڑ کے اس کی طرف آئے ہیں اب اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں عرب کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آبادی وہ یہودیوں کی تھی، یہودی آباد تھے۔ حضرت کو تسلی دی کہ یہ باتیں صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ مسئلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ صرف آپ کو آپ کے عرب رشتہ دار نہیں کہہ رہے کہ آپ کی وجہ سے، کتاب کی وجہ سے پھوٹ پڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہودیوں نے یہی کام کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب تک کتاب نہیں دی گئی تھی تب تک بالکل خیر خیریت تھی، مگر جیسے کتاب پڑھی فاختلف فی، ان میں اختلاف پڑ گیا، ان میں اختلاف پڑا، پھوٹ پڑی۔ ایک طبقے نے قبول کیا، ایک طبقے نے چھوڑ دیا، ایک طبقے نے کتاب کے مطابق زندگی اپنائی، ایک نے کہا کہ یہ چیزیں اپنی سمجھ سے باہر ہیں، ہم نہیں عمل کر سکتے، اور بعض تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بھی کہ یہ اتنی مشکل قانون نہیں، تھوڑی سی ترمیم کرواؤ، جو ہم کہتے ہیں وہ کرواؤ۔ ابھی یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کے قانون ہے، اب کسی کی ترمیم سے، کسی کی خوشی یا ناخوشی سے یہ تبدیل تو نہیں ہوگی۔ اللہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق اسی طرح پیارے پیغمبر، اسی طرح جس طرح آپ کو کتاب دی ہے اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کتاب کے بعد ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، ان کی قوم میں پھوٹ پڑی تھی، اختلاف آ گیا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، یہ کتاب سے منہ موڑنے والے، کتاب کو نظر انداز کرنے والے، کتاب سے دشمنی کرنے والے، کتاب کے بعد کتاب سے اختلاف رکھنے والے، یہ اس قابل ہیں، اللہ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اگر اللہ نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا انہیں فوراً تباہ و برباد کرتا۔ یہ کتاب کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں کو رعایت صرف اس وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ اللہ نے حساب و کتاب کا دن مقرر کیا ہے۔
ورنہ قرآن کے دشمنوں کو اللہ کہتے میرا غصہ تو یہ ان کو فوراً میں ملیا میٹ کروں۔ فرمایا ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ سبقت جو پہلے کر دیا گیا ہے میں ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو ان کے درمیان ضرور بضرور آخری فیصلہ کر دیا جاتا، ان کے درمیان ضرور بضرور آخری فیصلہ، کیونکہ کتاب سے اختلاف یہ ناقابل برداشت ہے۔ کتاب کیا؟ اللہ کے قانون، یہ ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے۔ اب کوئی اس کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من چاہی زندگی کو اختیار کرے تو وہ مسلمان کیسے ہے؟ کافر کرے چلو سمجھ آئے گا، کافر کرے سمجھ آتا ہے کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں، لیکن مسلمان ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دے، اس کے بعد اس پر عمل نہ کرے، اس کے بعد اس کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اس کے بعد اسے اپنے گھروں میں داخل نہ کرے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرا غصہ تو یہ ہے فوراً تباہ و برباد کروں، لیکن میرا فیصلہ حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن تک ان کو مہلت ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات ایک بات اور یاد رکھیے گا، قرآن سے منہ موڑنے والے کی پیارے پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا آسرا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر گناہگار اسی آس میں بیٹھا ہے کہ میری نیکیاں، میرے خیر کے کام یہ کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن اگر میں بخشا جاؤں گا تو پیارے پیغمبر کی سفارش سے بخشا جاؤں گا۔ میرا عمل اس قابل نہیں کہ اللہ کو عمل دکھا کے اپنی بخشش کروا سکوں، لیکن پیارے پیغمبر کی سفارش کا، شفاعت کا ایک بہت بڑا آسرا ہے۔ لیکن جس نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے منہ موڑا، قرآن سے تعلق کو توڑ دیا، پھر یہ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فریادی بنیں گے اور کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کچھ طبقوں کی طرف اشارہ کر کے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قومیں ہیں، یہ وہ طبقات ہیں، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ میرے امتی ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جس کے لیے پیارے پیغمبر کہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب اس کے لیے جہنم میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اس کی پکڑ میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر کہیں کہ اس نے قرآن کو چھوڑا تھا؟ کیا مطلب؟ میرے نبی اللہ کہیں گے، پیارے پیغمبر کہیں گے میرے رب اس نے قرآن کو چھوڑا تھا، دنیا میں اس نے قرآن کو چھوڑا تھا، آج آپ اس کو نہ چھوڑنا، آپ اس کو نہ چھوڑ۔ یہ آسان بات نہیں ہے، لہذا آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، آج بھی نظریات ادھر سے ہی چلے ہیں، سلسلے ادھر سے ہی شروع ہوئے ہیں، پہلے دن سے شروع ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر تک، پیارے پیغمبر سے اب تک، اب سے لے کر آخر تک ایک بات چلتی رہے گی جب تک قرآن پڑھتا رہے گا کہ یہ نئی نئی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، نئے نئے اختلاف کہاں سے آ رہے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتا تھا اب کیوں ہو گیا، پہلے تو ساتھ رہتے تھے اب کیوں الگ الگ ہوئے، پہلے تو ایک پلیٹ میں کھاتے تھے اب کیوں الگ الگ پلیٹیں ہو گئیں، پہلے ایک چھاؤں میں تھے اب کیوں الگ الگ ہیں؟ اس نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کی قسم میں یہ آج چھوڑوں، میں فخر نہیں کر رہا، تکبر نہیں کر رہا، میں بڑی بات نہیں کر رہا، میں اس کو آج بند کروں اور جھوٹے قصے واقعات سنانا شروع کروں، جیسے مشہور ہے نا کہ بھائی فلاں نے یہ کیا تھا اور وہاں سے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، فلاں نے ایک شخص ایک پیر صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ایک طرف سلام پھیرا تو سارے دائیں جانب والے قرآن کے حافظ بن گئے۔ ایسے لوگ پڑھیں، واقعات پڑھیں، ایک دوسرے پیر صاحب جب دوسرا سلام پھیرا بائیں والے سارے عالم بن گئے۔ واڑے واہ، اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں سنانے لگوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ مسجد ایسی بھرے گی، اگلے سال پھر ہمیں دوسری مسجد بھی بنانی پڑے گی، تیسری مسجد بھی بنانی پڑے گی۔ ایسی بات ہی نہیں ہے اگر 2 نمبری کے ساتھ، لیکن یہ قرآن سنو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن سناؤ گے،
قرآن لوگوں کو قرآن کی دعوت دو گے، اللہ کی قسم وہی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی جو آج سے 1450 سال پہلے مجھے اور آپ کو نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے. کیونکہ جب تک میرے نبی نے یہ قرآن نہیں سنایا تھا نا، اللہ کی قسم کافر کہتے تھے آپ سے سچا انسان کوئی اور نہیں ہے. جب تک میرے نبی نے قرآن نہیں سنایا تھا نا، اللہ کی قسم کافر کہتے تھے آپ سے زیادہ امانت دار بھی کوئی نہیں ہے. جب تک میرے نبی نے قرآن نہیں سنایا تھا نا، کافر کہتے تھے ہمارے فیصلے آپ نے کرنے. جس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا فیصلہ کس سے کروائیں؟ محمد بن عبداللہ کے پاس چلو. فیصلہ کس سے کروائیں؟ فلاں چیز میں اختلاف ہے، کس کی بات کو مانے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس کی بات مان لو، وہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا ہے. مگر جب یہ قرآن سنایا، جب سنایا، اب سنتے رہتے ہیں، مشہور ہے، پہلا پتھر میرے نبی کو میرے گھر سے پڑا تھا، میرے نبی کو میرے گھر سے پڑا تھا. یہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر بھی تفصیل سے کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مین چیز یہ ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، صحابہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، صحابہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اللہ کی قسم اہل بیت آپ کے، آپ کے، آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے. ہاں سرٹیفکیٹ کو چھوڑو، سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میرے پاس سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ ہے، سب سے بڑا مجھے کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. میں قرآن پڑھوں بس اس بات کی دلیل ہے میں نبی کے قریب ہوں. آپ قرآن سن رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے آپ نبی کے قریب ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی اولاد کے قریب ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے صحابہ کے قریب ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا، ان کی دعوت ہی یہ تھی. اللہ مجھے اور آپ کو وہی تعلق، وہی قرب نصیب فرمائے. مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا جیسا کیسا رشتہ ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے، اپنی اولادوں کو محنت کرو، لیکن آپ کا قرآن نہیں پڑھاؤ تو کم از کم صبح صبح اٹھ کر اس کو چومنے میں کیا جاتا ہے؟ اسے آنکھوں پہ لگانے میں کیا جاتا ہے؟ اسے کھول کر صرف دیکھنے سے، ایسے دیکھنے سے کیا جاتا ہے؟ کرو، اس طرح کرو انشاءاللہ. یہ عمل شروع کر دو حضرت عمر کا، قرآن کو چومو بھی، قرآن کو آنکھوں سے بھی لگاؤ، قرآن کو دیکھو بھی، اور کہو یا اللہ تیری یہ ہر بات سچی ہے، مجھے عمل کرنے والا بنا دے. دیکھو قرآن کا نور تمہارے دلوں میں کیسے اترتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمت.